تو وہ میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. بھائی ایک بوڑھا آدمی گیا حکیم صاحب کے پاس نا, تو کیسے بیماریاں انسان پہ حملہ کرتی ہیں یہ سمجھانے کے لیے. حکیم صاحب کے پاس گیا, کہنے لگے حکیم صاحب مجھے کھانسی بہت ہوتی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب نے کیا کہا؟ بڑھاپا ہے, کھانسی تو ہوگی. اس نے کہا حکیم صاحب وہ گھٹنوں میں بھی درد رہنے لگا ہے. حکیم نے کہا بڑھاپا ہے. صحیح ہے, گھٹنوں میں درد تو ہوگا, اب اس عمر میں تھوڑی ٹھیک ہوگا گھٹنوں کا درد. حکیم صاحب میری کمر میں بھی کچھ مسئلہ رہتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. تو وہ حکیم صاحب اب سیڑھیاں ذرا سی چڑھتا ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. اب اس بوڑھے آدمی کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یار کیا مسئلہ ہے یار, ہر چیز میں بڑھاپا ہے, کوئی دوا تو دے نہیں رہے. تو اب اس کو غصہ آیا نا, تو حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. اتنی جلدی آپ کیا ہو گئے, غصہ آپ کو آ گیا, یہ بھی کیا ہے, واقعی ایسا ہے, ہر چیز کمزور. اور ایک دانش مند نے بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا بڑھاپے میں اللہ تمام چیزیں کمزور کر دیتے ہیں, اللہ کی نعمت ہے. اگر بعض چیزیں کمزور کرتے بعض نہ کرتے بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا. کیوں؟ بڑھاپے میں نگاہیں کمزور ہوتی ہیں. نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کمزور, تاکہ ہر چیز نظر نہ آئے, کیونکہ برداشت کی اب وہ قوت نہیں. اگر سب کچھ ویسے ہی نظر آنا شروع ہو جائے نا, کیونکہ دنیا میں بہت غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے, سب نظر آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے نا معاشرے میں, تو خام خامے ٹینشن لے گا. کیا خیال ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی وہ نظر ہی نہیں آؤ گے وہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ آرام سے اپنا بستر پہ لیٹے رہو. سماعت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور, کیونکہ سب اگر سمجھ میں آ گیا, سنائی دے لیا, تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, پتا چل جائے کہ بہو کیا کہہ رہی ہے, تو سسر صاحب میٹر گھوم جائے گا ایک دم سے. اسی طرح اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کیا کر دیتے ہیں, کم. بعض دفعہ سنائی دیا مگر سمجھ میں نہیں آیا. پھر دانت کمزور ہو جاتے ہیں. معدہ, دانت کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ معدہ کمزور ہو چکا ہے. اگر دانت وہی رہتے نا تو وہ مرغے اسی طرح کھا رہا ہوتا, مگر معدہ ہضم نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں دانت کمزور کر دو تاکہ پتلی چیزیں کھائے, کیونکہ معدے میں ابھی وہ طاقت نہیں ہے. سب چیزیں اللہ ایک ساتھ کمزور کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب کمزوریاں شروع ہوتی ہیں, سفید بال ہونا شروع, پھر یہ والا پین, پھر گھٹنوں کا مسئلہ, پھر یہ والا مسئلہ, پھر اب سانس پھولنے لگا ہے, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر, یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نذیر, جو ڈرا رہی ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, بہت مزے کر لیے, اب واپس چلو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے جب اڈا آنے والا ہوتا ہے نا بس کا, تو کنڈکٹر کیا کہتا ہے, بھائی گندے نالے والے, بھائی گندے نالے کیا کریں, گیٹ پہ آ جائیں. وہ گندا نالا آگے اسٹاپ ہے. نیو کراچی میں بڑی اچھی جگہ ہے, مگر ادھر کسی زمانے میں ایک گندا نالا ہوا کرتا تھا. تو وہ میں چونکہ وہاں ایک قریب میں مسجد میں امامت کر چکا ہوں, تو وہ علاقے کے لوگ اتنے پریشان تھے کہ اس علاقے کا وہ گندا نالا بھی بند کر دیا. وہاں کافی مالدار لوگ آ کے بس گئے, علاقہ بالکل اچھا ہو گیا, اور انہوں نے ڈاکومنٹس میں بھی اس جگہ کا نام چینج کروا دیا, مگر وہ نام چینج ہونے کا نہیں ہے. میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کنڈکٹر گندا نالا ہی بولتے ہیں اس جگہ کو, کیونکہ ان کی زبان پہ وہی چڑھا ہوا ہے. وہ تھوڑی کاغذات جا کے دیکھیں گے گورنمنٹ نے جگہ کو کیا نام دیا ہے, ان کی زبان میں وہی. پہلے یہاں گندا نالا تھا, تو کنڈکٹر جب بھی WR جائے گی بولے ہاں بھائی گندے نالے والے, بھائی نالا اسٹاپ بھی ہے, تو نالا اسٹاپ والے ادھر آ جائیں. تو کہہ رہے ہیں یار کوئی بھی سنتا پتہ نہیں, جیسے انڈا موڑ ہے نا, اب لوگ کہتے ہیں انڈا موڑ پتہ نہیں کیا ہے, حالانکہ وہاں انڈے نہ مرغیاں ہیں نہ انڈے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو ایسے ہی کسی جگہ کا نا ایسے, تو جب اڈا آنے والا ہوتا ہے نا بس کا, تو کنڈکٹر پہلے سے آواز لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا, کہ بھائی تھوڑا سا رش بہت ہے, بس بھری ہوئی ہے, تھوڑا سا صوفی صاحب, خواتین ہوتی ہیں تو باجی تھوڑا سا گیٹ کی طرف نکلو اب. تو اسی طرح میرے بھائی جب خبر قریب آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بالوں کو سفید کر کے, کمر کو جھکا کے اشارہ کر رہتے ہیں, اب بیٹا اب خبر کے قریب جانے والے, اب تھوڑا سا کیا کر لو, تیاری شروع کر دو. اور آپ کہتے ہیں نہیں بال کو کالا کروں گا, کمر کو اسی طرح میں سیدھا رکھوں گا, ان چکروں میں تو لگے رہتے ہو. اور یہ جس چیز کی علامتیں ہیں کہ اب موت آنے والی ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور بالآخر یہی کہتے کہتے مر جاتے ہو, ہائے علاج نہیں ہوا. وہ